بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ہم ایک مضمون کریں گے جس کا عنوان ہے کسی تاریخی مقام کی سیر۔ سب سے پہلے اوپر عنوان لکھیں گے کسی تاریخی مقام کی سیر۔ ہمیں تاریخی مقامات کی سیر کرنی چاہیے، اس کے کئی فائدے ہیں۔ ان مقامات کی سیر سے ہمارا علم بھی بڑھتا ہے اور یہ ہمیں اسلاف کے عظیم الشان کارناموں کی یاد بھی تازہ کراتے ہیں۔ یہ تاریخی مقامات ہماری ثقافت کا حصہ ہیں، ان کو دیکھ کر ماضی کی تاریخ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ہمارا اسکول لاہور سے دور ایک شہر میں واقع ہے اور اس کا نام گورنمنٹ ہائی اسکول گجرانوالہ ہے۔ اس اسکول کے شعبہ تاریخ میں ایک تنظیم البیرونی سوسائٹی قائم ہے۔ اس سوسائٹی نے فیصلہ کیا کہ بچوں کو تاریخی مقامات کی سیر کرائی جائے، اس لیے طے پایا کہ اتوار کو لاہور جا کر جہانگیر کے مقبرے کی سیر کی جائے۔ بڑی مشکل سے یہ دن گزرے اور اتوار کا دن آیا۔ میں سویرے ہی اٹھ بیٹھی، جلدی سے نہائی، ناشتہ کیا اور بس میں سوار ہو کر اپنے اسکول 5:45 بجے ہی پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا کہ اسکول کے گراؤنڈ میں ایک عجیب میلہ سا لگا ہوا ہے۔ میں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ سارے طلبہ و طالبات جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے استاد نسیم صاحب بھی موجود تھے اور وہ طلبہ و طالبات کو ہدایات دے رہے تھے۔ تمام طلبہ و طالبات پہنچ چکے تھے۔ اس تاریخی مقامات کی سیر کے لیے ایک اسپیشل بس کا انتظام کیا گیا جو اسکول کے باہر کھڑی تھی۔ ہم سب نے اپنے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا ہوا تھا تاکہ وہاں جا کر کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے بعد ہم سب فوراً بس میں سوار ہوئے اور اپنا سفر شروع کیا۔ کوئی آدھ گھنٹے کے بعد بس موٹر وے پر سفر کر رہی تھی۔ کچھ دیر میں ہم راوی کے پل پر پہنچ گئے۔ وہاں سے دریا کا نظارہ اچھا لگا۔ راوی میں دریا کے بائیں طرف بالکل درمیان میں مغلوں کی ایک یادگار بارہ دری نظر آ رہی تھی۔ اس کی تعمیر و مرمت کا کام بھی ہو رہا تھا۔ اس کو شہزادہ کامران نے تعمیر کرایا تھا اور آج کل لوگ کشتیوں کے ذریعے اس کی سیر کرتے ہیں۔ کافی نوجوان دریا میں کشتیاں چلا رہے تھے۔ مچھیرے دریا سے مچھلیاں بھی پکڑ رہے تھے۔ اب آلودگی کی وجہ سے دریائے راوی میں قابل ذکر مچھلی نہیں رہی، لیکن پھر بھی کچھ لوگ قسمت آزمائی کر رہے تھے۔ اب بس پل سے گزرتی ہوئی مقبرہ جہانگیر کی طرف روانہ ہوئی۔ جیسے ہی یہ ریلوے پھاٹک پر پہنچی تو وہ بند ہو گیا، اس لیے وہاں تھوڑی دیر رکنا پڑا۔ چند منٹوں کے بعد ہم مقبرہ جہانگیر کے صدر دروازے کے قریب تھے۔ ہمارا قافلہ اپنے اسکول کی سوسائٹی کے صدر اور تاریخ کے استاد نسیم صاحب کی قیادت میں جہانگیر کے مقبرے میں داخل ہوا۔ مقبرے کی عمارت بہت ہی خوبصورت ہے اور پھر اس کے دلکش اور روح کو معطر کرنے والے باغات ہمارے سامنے تھے۔ ہم مختلف روشوں سے گزرے اور آس پاس کے دلکش اور خوبصورت مناظر سے لطف اٹھاتے ہوئے جہانگیر کے مزار کے پاس پہنچ گئے۔ مزار کے طلسم بھرے اور افسانوی ماحول نے ہمیں ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ ہم اپنے آپ کو ایک شاندار ماضی میں محسوس کرنے لگے تھے اور چند لمحوں کے لیے ہم اپنے آپ کو بھول کر ان خوبصورت اور حسین یادوں میں کھو ہی گئے تھے۔ مغلیہ فن کے تعمیر کردہ اس شہنشاہ جہانگیر کے مقبرے کے حسن و جمال اور عظمت و جلال کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں۔ سنگ مرمر کا بنا ہوا یہ مزار سرخ پتھروں کے بنے ہوئے 5 فٹ اونچے ایک مربع چبوترے پر واقع ہے اور اس کے مختلف اور بہت قیمتی پتھروں پر بیل بوٹے اور نقش نگاری کی گئی ہے اور ایسے ایسے نقش بنائے گئے ہیں جن کو دیکھنے سے بنانے والوں کی تعریف کرنی پڑتی ہے۔ ہنرمند انسان اپنے ہاتھوں سے ایسے ایسے خوبصورت اور دیدہ زیب نقش تراشتا ہے کہ اس کو دیکھنے پر انسان کی زبان سے خود بخود سبحان اللہ کے الفاظ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ قبر کے دونوں طرف اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو کندہ کیا گیا ہے۔ مقبرے کا اندرونی فرش بہت ہی ملائم اور شفاف پتھر سے بنایا گیا ہے، اتنا ملائم کہ اس پر اگر ہم دھیان سے نہ چلیں تو پھسل کر گر بھی سکتے ہیں۔
یہ مقبرہ ہر لحاظ سے مغلیہ خاندان کے فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ بقول اقبال، رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزۂ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ مقبرے کے اوپر جانے کے لیے سرخ پتھر سے زینے بنائے گئے ہیں۔ چاروں اطراف میں 4 برج بنائے گئے ہیں اور ہر برج میں ایک ایک مینار ہے۔ اب ہم سب نے واپسی کا پروگرام بنایا اور اپنی بس میں سوار ہو گئے۔ بس جس انداز میں ہمیں لے کر آئی تھی اسی انداز میں واپس ہوئی اور رات 8 بجے کے قریب ہم اپنے اسکول پہنچ گئے اور وہاں سے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ اس سیر کے ذریعے سے لاہور دیکھا تو پتہ چلا کہ کہنے والوں نے درست کہا تھا کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ سیر ہمیں مدتوں یاد رہے گی۔ اس طرح آپ کا یہ مضمون جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اگر پسند آیا ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔